میں نے بچوں کو دین سکھانا ہے اور لیکن ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے، اور یہ بڑا مشکل طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ کئی بار صرف دین کے اندر گھس جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس سباب والے کلچر کی. یہ میں اپنا پرسنل اوپینین بتا رہا ہوں. تو میں نے یہ اصول بنایا کہ پہلے ہیومن ویلیوز پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے بعد دین سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور میں نے پھر یہ ایک ایگزامپل دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام اور پہلی وحی سے پہلے بڑے اچھے انسان مشہور تھے، جس کی وجہ سے دین پلانا بڑا آسان ہوا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ دین سیکھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں جن پرنسپلس کی ہم نے بات کی، ایمانداری کی ہم نے بات کی، ہم نے لوگوں سے معاملات کی بات کی، رسپیکٹ کی بات کی. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا حج میں بھی مجھے نظر آیا کہ لوگ اطاعت میں اتنے پیچھے پڑ گئے کہ اپنے جو سیوک سینس ہے اس کو بھول گئے. رائٹ. تو دین کہاں آتا ہے ان پرنسپلس پہ جن پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال دین وہ بیسک موٹیو ہے، وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آپ دیکھیے ایک بچے کو آپ نے ایک ماحول دے دیا کہ جس میں آپ نے اس کو سمجھایا، اپنے رول ماڈل سے بتایا، اس کو اپنے انوائرمنٹ سے ایک تربیت دی کہ انسان جو ہے وہ انڈر آل سرکمسٹانسز ان پرنسپلز پہ، جو بھی آپ کے گھر کے کور پرنسپلز ہوں ان پر وہ کھڑا رہے. یہ جب کھڑا رہنا ہے تو اس کے اندر کئی جگہوں پہ نقصان ہوگا. یعنی it is not always, honesty is not always going to be appreciated. Sometimes you'll have to pay the price of honesty. جی. Everything has a price. ٹھیک ہے جی. آپ نے جس وقت اس پرائس کو پے کرنا ہے تو وہ کس بیسس پر آپ پے کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال لازماً ایک دن بچے کے دل میں پیدا ہو جائے گا. یعنی یہ بات جس وقت آپ اس سے کہیں گے کہ اس نے تمہارے سے زیادتی، کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اچھا ہی کرو، تمہیں بہرحال اچھا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یعنی یہ جو کیوں کرنا ہے اس کا جواب ہے جو کہ ہمیں مذہب سے ملتا ہے. یعنی مجھے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، میرے لیے یہ جو ساری ٹرانزیکشن ہیں جو دنیا کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ اصل میں میری اور دنیا کے بیچ میں نہیں ہو رہی ہیں، میرے اور خدا کے بیچ میں اس ہو سے رہی ہیں. کوئی پہلے بھی کوئی فنڈامنٹل سوال اٹھ سکتا ہے، مثال کے طور پہ چوری کرنا ہے یا چوری کرنا بری چیز ہے، جی. رائٹ. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دین ہی آپ کو بتاتا ہے کہ چوری کرنا بری چیز ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ جتنے بھی مورل ویلیوز ہیں، یعنی دین تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ چور کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات کہ چوری کرنا کوئی غلط چیز ہے، اس میں تو کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. یعنی یہ بات اگر اختلاف ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کی نظر میں تو چوری کرنا غلط ہے، لیکن مثال کے طور پر کرسچینٹی اس کو ٹھیک سمجھتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں دینی حکم جو ہے وہ چور کی سزا کا ہے. یعنی چور کو کیا مار کے مار ہی دیا جائے، چور کو کیا جیل میں ڈال دیا جائے. دین نے اس مسئلے کو ریزالو کیا ہے کہ چور کی کیا سزا ہوگی. چوری has never been under debate. اس کے بارے میں کوئی کانٹیسٹ نہیں ہوا. جو چیز امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ جس کو ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان پرنسپلز کو گزارتے ہوئے اور وہ نشانیاں جن کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے ایٹ اے میچور لیول، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنے جو بلیف سسٹمز ہیں ان کو اصل میں صرف منواتا نہیں ہے، ان کے لیے استدلال کرتا ہے. مثال کے طور پر وہ کائنات کی ہم آہنگی، کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات کی کنٹریبیوشنز، آپ کی خدمت میں لگ جانا ان کا، ان سب چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو ایسپیکٹس ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، ہمیں بچوں کو ان سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے، ناٹ ایز اے ریلیجس ریالٹی، ایز اے سائنٹیفک ریالٹی. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ جو سائنس کی، یوں سمجھ لیں کہ یہ جو فیکٹس ہیں جو میں اس دن بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اتنی ساری مخلوقات ہیں، بلینز آف اسپیشیز جو کہ جن کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں.